السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو لنگویسٹکس ENG 502 کے لیسن 1 وٹ از لینگویج کے ٹاپک نمبر 4 بیہیورسٹک ویو آف لینگویج کو آج ہم پڑھیں گے. لینگویج از دا انسٹیٹیوشن ویئر بائی ہیومنز کمیونیکیٹ اینڈ انٹریکٹ ود ایچ ادر بائی مینز آف ہیبیچولی لفظ دراصل ہیبٹ ورڈ سے نکلا ہے اور ہیبٹ کا مطلب ہوتا ہے عادت. تو یہاں پر ہیبیچولی کا مطلب ہے کہ جو ہماری عادات ہیں یا عادتوں ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یہ دراصل عادت کی جمع کا ورڈ آئے گا کیونکہ یہ ورڈ یہاں پر ایڈورب بن رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لینگویج ہے یہ دراصل ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے. دراصل انسٹیٹیوشن کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے عام طور پر ہماری جو انگلش لینگویج ہے اس میں ادارہ، لیکن اس فریز میں انسٹیٹیوشن کے میننگ جو ہیں وہ ہم قاعدہ یا ضابطہ یا اصول یا پھر رواج یا پھر دستور، کچھ بھی ہم اسے اس طرح کے معنیوں میں سمجھ سکتے ہیں. تو دراصل لینگویج جو ہے وہ ایک ایسا ضابطہ یا ایسے اصول کا نام ہے جس کے ذریعے یا جہاں پر جو انسان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور انٹریکٹ کرتے ہیں. انٹریکٹ اور کمیونیکیٹ کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے رابطے میں رہتے ہیں اور گفتگو اور بات چیت کرتے ہیں اپنی عادتوں کے مطابق. عادتوں کے مطابق یہ مطلب ہوا کہ ان کی جو اورل اور آربیٹریری سمبلز ہیں. اورل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو وہ بول رہے ہیں اور آڈیٹری ہے کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں. آربیٹری سمبلز مینز کے آزادانہ علامتیں. تو مطلب یہ ہوا کہ لینگویج ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے ذریعے یا جہاں پر انسان جو ہے وہ اپنی عادتوں کے مطابق بول کر اور سن کر جو ہے ایک آزادانہ علامتوں کے ذریعے وہ ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ہال in his an essay on language introduced the terms institution and habitually used oral, auditory, arbitrary symbols. ہال نے اپنے ایک ایسے جو کہ اس نے ایسے لکھا تھا an essay on language کے اندر اس نے یہ ٹرمز جو تھی وہ انٹروڈیوسڈ کروائی تھی. انسٹیٹیوشن، habitually اینڈ یوزڈ اورل، آڈیٹری، آربیٹریری سمبلز، یہ تینوں ٹرم اس نے اپنے ایک ایسے کے اندر انٹروڈیوسڈ کروائی تھی. دا موسٹ نوٹ وردی ان ہالز ڈیفینیشن، جو سب سے زیادہ قابل ذکر یا قابل غور ہے ہال کی تعریف میں. نوٹ وردی کا مطلب ہوتا ہے قابل ذکر یا قابل غور. ہاؤ ایور، تاہم، از ہز یوز آف ٹرم ہیبیچولی یوزڈ اینڈ دیر آر ہسٹوریکل ریزنز فار دس. جو اس نے ٹرم ہیبیچولی کو یوز کیا ہے اس کے پیچھے کافی تاریخی وجوہات ہیں، ہسٹوریکل جو ریزنز ہیں اس کے پیچھے. دیکھتے ہیں کہ وہ ریزن کیا ہیں. لنگویسٹکس اینڈ دا سائیکالوجی آف اے لینگویج ور اسٹرانگلی انفلوئنسڈ فار اباؤٹ 30 years اور سو. جو لنگویسٹکس تھے، مینز لنگویسٹکس وہ ہوتے ہیں جو کسی لینگویج کا مطالعہ کرتے ہیں. اینڈ سائیکالوجی، آپ جانتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ وہ ہوتے ہیں جو کسی انسان کے بیہیویئرز کو ریڈ کرتے ہیں. آف لینگویج ور اسٹرانگلی انفلوئنسڈ، یہ دونوں لنگویسٹکس اور سائیکالوجی جو ہے تقریباً 30 سالوں تک ان پر کافی اثر انداز ہوتا رہا، اسپیشلی ان امریکہ، بائی دا اسٹیمولس اینڈ رسپانس تھیوریز آف بیہیویئرسٹس، کہ جو بیہیویئرسٹس تھے جو کردار کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے ایک تھیوریز کے مطابق کہ جو بھی اسٹیمولس ملتی ہے اس کے مطابق رسپانس واپس دیا جاتا ہے. اسٹیمولس رسپانسز تھیوریز. تو یہ جو تھیوریز تھی کہ اسٹیمولس کے مطابق رسپانس ملتا ہے، اس چیز نے لنگویسٹکس اور سائیکالوجی پر کافی گہرے اثر چھوڑے تھے جو کہ تقریباً 30 سالوں تک منحصر رہے تھے، ان پر اثر انداز ہوتے رہے تھے. ودن دا تھیوریٹیکل فریم ورک آف بیہیویئرزم، اگر ہم خیالاتی یا نظریاتی فریم ورک دیکھیں ہمارے جو کردار تھے، ہمارے جو رویے تھے اس کا، دا ٹرم ہیبٹ acquired a rather special sense which laid the foundation of the term habitually used، کہ جو ہماری عادت ہے یہ دراصل اس بات میں خاص احساس دلاتی ہے، یہ اہمیت رکھتی ہے کہ جو ہماری
جو ہیبیچولی ٹرم یوزڈ ہوئی ہے اس کے اندر ہیبٹس موجود ہیں، کیونکہ جب مختلف ہیبٹس ملتی ہیں تو تبھی ہمارا کوئی کردار بنتا ہے. ہیبیچولی ہم اس کو یوزڈ کرتے ہیں. The term habit was used within the reference to the bits of behavior that could be identified as the predictable responses to the particular stimuli. جو ٹرم ہیبٹ ہے دراصل یہ استعمال کی گئی ہے ایک ریفرنس دے کر کہ یہ مختلف بیہیویئر کے چھوٹے چھوٹے حصوں کا نام ہے. بٹس کہتے ہیں چھوٹا حصہ یا ٹکڑا، بیہیویئر کردار کو کہتے ہیں کہ جو ہمارا کردار ہے اگر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں تو وہ عادتیں بنتی ہیں، اور اگر ہم ان عادتوں کو اکٹھا کریں تو وہ ہمارا بیہیویئر بنتا ہے. اور وہ عادتیں کیا ہیں؟ جب ہمیں کوئی پریڈکٹیبل رسپانسز دیتے ہیں ٹو پرٹیکولر اسٹیمولائی، کہ جب ہمیں کوئی خاص پرٹیکولر اسٹیمولائی ملتی ہے، کوئی حرکات و مواصلات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کوئی بات چیت ہوتی ہے، تو جو ہم اس کا پریڈکٹیبل رسپانسز دیتے ہیں، جو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، دراصل وہی ہماری عادت ہیبٹ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. Hall presumably means by language symbols the vocal signals that are actually transmitted from the sender to receiver in the process of communication and interaction. ہال نے یہ سوچا کہ ہال کی جو یہ ڈیفینیشن تھی اس کے مطابق جو لینگویج کے سمبلز ہیں دراصل یہ وہ ووکل سگنلز ہیں. ووکل سگنلز کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ ہم بولتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ووکل سگنلز، کہ یہ ایکچولی ٹرانسمیٹڈ فرام دا سینڈر، کہ جو بولنے والا ہے یا جو بھیجنے والا ہے لفظ، مینز یہاں پر بولنے والا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ جو لفظ بولتا ہے ٹو ریسیور ان دا پروسیس آف کمیونیکیشن، کے مواصلات یا گفتگو کے درمیان جو لفظ ایک سینڈر بولتا ہے اور ریسیور سنتا ہے تو انہی کو ہی وہ لینگویج کے سمبلز کے نام پر ووکل سگنلز کہہ رہا ہے. Now it is clear that there is no sense of the term habits, technical or non-technical. اب یہ بات صاف طور پر ظاہر ہو رہی ہے کہ یہاں پر ہیبٹس کا کوئی سینس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہمیں نظر آ رہا، ٹیکنیکلی بھی اور نان ٹیکنیکلی بھی. In which the utterance of a language are either themselves habits or constructed by the means of habits. جس میں جو ہماری لینگویج ہے، جو ہماری زبان ہے، جو اس کے الفاظ ہیں، یا تو وہ خود بخود ہیبٹس کے مطابق ہم بولتے ہیں یا پھر وہ ہیبٹس جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں اس کے ذریعے ہم بولتے ہیں. آر کنسٹرکٹڈ بائی دا مینز آف ہیبٹس کو اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ہم گھر میں رہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیسے بولنا، اور جب ہم اسکول میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں ایک خاص قسم کا ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، خاص قسم کی ہیبٹس سکھائی جاتی ہیں کہ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، آپ نے کسی سے اگر مخاطب ہونا ہے تو آپ نے کس انداز میں مخاطب ہونا ہے. تو یہ جو ہیبٹس ہوتی ہیں وہ ہماری کنسٹرکٹڈ ہیبٹس ہوتی ہیں، اور وہ ہیبٹس جو دیم سیلوز ہیبٹس ہیں وہ خود بخود جو ہمیں فطری طور پر ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں وہ والی ہیبٹس ہوتی ہیں. If symbol is being used to refer not to language utterances but to the word or phrases. اگر جو علامات ہیں یہ صرف اس لیے استعمال ہوں کہ جو ہماری اٹرنسز ہے جو ہم بول رہے ہیں اس کے لیے یا پھر الفاظ اور جملوں کے لیے، نہ کہ کسی لینگویج کے لیے، it would still be wrong to imply، یہ بہت ہی غلط بات ہوگی that a speaker uses such and such a word، کہ جو سپیکر ہے، جو سینڈر ہے، جو بولنے والا ہے، وہ اس طرح کے الفاظ جو ہے ایسے حالات پر، ایسے موقع پر استعمال کرتا ہے ایز اے میٹر آف ہیبٹس، اور پھر ان کو وہ ہیبٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، ایک عادت کا نام دے رہا ہے آن سچ اینڈ سچ این اوکیزن، ایسے یا اس طرح کے موقع پر. مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جو سمبلز ہیں ہم ان کو لینگویج کے طور پر استعمال نہیں کرتے بلکہ کسی ورڈ یا فریز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہوگی حال کی ڈیفینیشن کے مطابق.